ہر شعبے میں کچھ بہترین لوگ پائے جاتے ہیں. ہم جب اس شعبے کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار بہت سارے لوگ نقشہ نویس ہیں، لیکن یہ بہترین نقشہ نویس ہے، بڑا سمجھدار ہے، اپنے شعبے کا بڑا ماہر ہے. ہر آدمی بجلی کا کام کر لیتا ہے، پر یہ الیکٹریشین ایک بہترین الیکٹریشین ہے، یہ بڑا اس میں مہارت رکھتا ہے. علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے، لیکن فلاں آدمی کی نظر بڑی گہری ہے کتاب و سنت پر، رسوخ رکھتا ہے قرآن و سنت کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ہر شعبے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ بہترین لوگ ہوتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے بندوں میں دھرتی کے جو سب سے بہترین لوگ ہیں ان کا پتہ خود رب تمہیں ارشاد فرماتا ہے، جو بہترین ہے ساری مخلوق میں سے بہترین. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اچھے عمل کیے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہیں، وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں. کوئی آدمی مالی طور پر بڑا سیٹ ہے، اسے بہترین کہہ دیا جائے تو بات ذرا عقل میں جلدی آتی ہے. شہرت بڑی عروج پہ ہے، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک میں لوگ جانتے پہچانتے ہیں بندہ بڑا بہترین ہے جی. یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے. اور فلاں آدمی اب ماشاءاللہ سے 2-3 دفعہ فلاں عہدے پر فائز رہ چکا ہے، یہ بات بھی سمجھانی بڑی آسان ہے کہ وہ ایک بہترین آدمی ہے. پر یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے کہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ بہترین آدمی ہے. یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے. یہ عنوان وہ والا نہیں ہے جس پہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ بڑے پروقار طریقے سے اس کو قبول کریں گے، چونکہ نیکی کرنا، نماز پڑھنا، یہ تو ہمارے ہاں روز مرہ کی روٹین کی سادی سی باتیں ہو گئیں. یہ کوئی لچھے دار بات تھوڑی ہے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے جس پہ کوئی تڑپ جائے گا. لیکن آپ ذرا غور تو کریں کون کہہ رہا ہے اور کس انداز میں فرما رہا ہے، اور میرے رسول پاک پر آیات کا نزول کیا جا رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ سنو دھرتی کے بہترین لوگ کون ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر کلمے کے رستے پر چل نکلے، میرے نبی کریم کی بارگاہ کو تھاما، حضور کے دامن کو تھاما اور پھر حضور کے رستوں کے مسافر بن گئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے، اولئک ھم خیر البریہ. فرمایا تمہاری تشریحات اپنی اپنی جگہ ہے، پر رب فرماتا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد نیک کام کرے وہ دھرتی کے بہترین لوگ ہیں، وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہیں. میں کبھی کبھی یہ سوچا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو نیک آدمی کو سمجھانی بھی بڑی مشکل ہے کہ تو بہترین آدمی ہے. ایک نمازی ہے اور ایک تاجر ہے، ایک 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا آدمی 50-60 ہزار روپے دن کے کماتا ہے. تو اب دونوں میں سے مطمئن کرنا، اگر اس کو مطمئن کیا جائے نا 50-60 ہزار والے کو کہ تو بڑا بہترین چل رہا ہے، وہ جلدی مطمئن ہوگا کہ نمازی کہ چل پیسے کوئی نہیں خیر ہے پر نماز تو پابندی سے پڑھ. دیکھیں ذرا بات کا وزن کریں. ایک آدمی 50 ہزار روپے دن کے کماتا ہے، مسجد کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دوسرا ہے غریب، مجبور ہے، کچھ مقروض بھی ہے، پر نماز فجر بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے. لیکن اگر آپ نے مطمئن کرنا ہو کہ ان دونوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں اور کہیں مجھے مطمئن کرو مجھ میں سیٹ زیادہ کون ہے، تو جلدی کون مطمئن ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اس لیے کہ ترجیحات بدل گئی ہیں. ہم نے جن چیزوں کو منزل سمجھ لیا ہے وہ دراصل رستہ بھی نہیں تھا، وہ تو ابھی رستہ بھی نہیں تھا جس کو منزل بنا کے بیٹھ گئے. فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے وہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے.